بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف جلد اول میں ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا، میری خواہش ہے کہ میں امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ معلوم کروں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے وہ دو عورتیں کون سی تھیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کریم نے سورہ ترمور میں ارشاد فرمایا ہے۔ آپ کہتے ہیں، ایک مرتبہ میں نے حضرت عمر کے ساتھ حج کیا، آپ راستے میں مڑے تو میں بھی چھلانگ لے کر ان کے ساتھ مڑا۔ وہ آگے چلے گئے اور اپنی حجت پوری کی۔ جب واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھوں پر پانی ڈالا، انہوں نے وضو کیا تو میں نے پوچھا، اے امیر المومنین، اللہ کے نبی کی ازواج میں سے کون سی دو تھے کہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ وجل نے فرمایا، اگر تم دونوں اللہ کی جانب میں توبہ کر لو تو بہتر ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا، اے امیر المومنین عباس، آپ پر تعجب ہے، یعنی آپ کو پتہ نہیں؟ اس سے عائشہ اور حفصہ مروی ہے۔ یہ کہہ کر آپ نے پورا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، میرا ایک انصاری پڑوسی مدینے کے بلند دیہات میں نبی امت بن زید کے گاؤں میں رہتا تھا، میرا بھی پڑاؤ اس کے ساتھ تھا۔ ہم باری باری حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے۔ ہم خرچ کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، لیکن جب ہم مدینے میں انصار کے پاس آئے تو دیکھا ان کی عورتیں ان پر غالب ہے۔ یہ رنگ دیکھ کر ہماری عورتوں نے بھی انصاری عورتوں کا وطیرہ اختیار کر لیا۔ ایک بار ایسا ہوا کہ میری بیوی نے مجھے جواب دیا جس پر میں اسے ناراض ہوا۔ وہ کہنے لگی، آپ میرا جواب دینے پر کیوں برا سمجھتے ہیں؟ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیویاں بھی ایسا کرتی ہیں، اور ان میں سے کوئی تو شام تک آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے خفا رہتی ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یہ سن کر میں گھبرایا اور کہا، ان میں سے جو بھی ایسا کرتی ہے وہ بڑا نقصان اٹھائے گی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنی بیٹی حفصہ کے پاس چلا آیا۔ میں نے حفصہ سے کہا، کیا تم میں سے کوئی سارا دن اور ساری رات رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غصے میں رکھتی ہے؟ حفصہ نے کہا، ہاں۔ میں نے کہا، جو ایسا کرتی ہے وہ تباہ و برباد ہوئی۔ کیا تم اللہ کی عذاب سے نہیں ڈرتے کہ اس کے رسول کو غصہ دلاتی ہو؟ یاد رکھو، ایسا کرنے سے تباہ ہو جاؤ گی۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نہ تو بہت فرمائش کیا کر اور نہ جواب دیا کر اور نہ آپ سے ناراض ہو کر، اور اگر تجھے کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کر۔ تو اس دھوکے میں مت آ، تیری ہم جھولی تجھ سے زیادہ خوبصورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تجھ سے زیادہ اسے چاہتے ہیں۔ اس سے امیر المومنین کا اشارہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، پھر ایک دن ایسا ہوا کہ امیر انصاری ساتھی مدینے سے واپس لوٹ آیا تو زور زور سے میرا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ میں نے پوچھا، کیا ہوا؟ کہنے لگا، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے جو نہیں یہ سنا تو کہا، حفصہ تباہ و برباد ہو گئی۔ میں تو پہلے ہی سمجھا گیا تھا کہ ایسا ہونے والا ہے۔
فرماتے ہیں میں نے جلدی سے اپنے کپڑے تیار کیے اور صبح کی نماز رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہمراہ پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ اکیلے اپنے بالا خانے میں جا کر لیٹ گئے۔ میں وہاں سے نکلا اور سیدہ اپنی بیٹی حفصہ کے گھر چلا گیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا کیا میں نے تم کو پہلے ہی نہیں سمجھا دیا تھا؟ اب بتاؤ کیا واقعی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ وہ کہنے لگی مجھے نہیں معلوم، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جا کر بالا خانے میں پوچھ لیجئے۔ میں وہاں سے نکلا تو دیکھا کچھ لوگ مسجد نبوت شریف کے ممبر کے پاس بیٹھے ہیں اور ان میں سے کچھ رو بھی رہے ہیں۔ میں کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا اور پھر دربار سے کہا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس جاؤ اور عرض کرو عمر ملنے کی درخواست کر رہا ہے۔ دربار نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک میری عرضی پہنچائی مگر آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ یہاں تک دربار واپس آیا اور مجھے تمام بات کہہ دی۔ میں خاموش سمجھتا تھا، لہذا میں واپس مڑا اور دوبارہ لوگوں میں پاس جا کر بیٹھ گیا۔ پھر کچھ دیر بعد میں دوبارہ اٹھا اور ملاقات کی درخواست کی مگر پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاموشی اختیار فرمائی۔ پس جب تیسری بار میں نے غلام کو اندر اجازت کے لیے بھجوایا تو پھر اس نے باہر آ کر وہی کہا۔ میں مایوس ہو کر واپس لوٹ ہی والا تھا کہ غلام نے مجھے کہا اے عمر، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اجازت دے دی ہے۔ چنانچہ میں اجازت پا کر حاضر دربار ہوا کو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں جس پر کوئی بچھونا وغیرہ نہیں تھا اور آپ کے پیروں مبارک پر بوریے کے نشان پڑے گئے تھے اور چمڑے کے تکیے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے جس میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ میں سلام عرض کیا اور دریافت کیا کیا آپ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے؟ آپ نے نگاہ میری طرف اٹھائی اور فرمایا نہیں۔ مجھے یہ سن کر بہت اطمینان سکون ہوا۔ پھر میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دل بہلانے کو چند باتیں کہیں جن میں سے آپ مسکرائے اور پھر حفصہ کے پاس جانے اور اس کو امیر المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق نصیحت کرنے کا واقعہ بھی بیان کیا جس سے آپ دوبارہ مسکرائے۔ روایت میں ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بار حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دیے تھے۔ یہ طلاق رجوی تھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی خبر ملی تو آپ کو بہت دکھ ہوا، یہاں تک کہ شدید غم کی وجہ سے سر پر مٹی ڈالتے اور کہتے اس کے بعد اب اللہ جل کی نگاہ میرے عمر اور اس کی بیٹی حفصہ کی کوئی قدر و منزلت نہیں رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ سے کہا آپ حفصہ سے رجوع کر لے، کیونکہ وہ بہت روزہ رکھنے والی اور بہت نماز پڑھنے والی ہیں اور وہ جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوگی۔ پھر جب یہ خبر مزید پھیلی تو حضرت حفصہ کے ماموں عثمان خدمہ اور پس ان مرزوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پاس آئے۔ حضرت حفصہ ان کے سامنے رو رہی تھی اور کہہ رہی اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے
سے اکتا کر طلاق نہیں دی، اتنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے۔ حضرت حفصہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ سے پردہ کر لیا، لیکن حضور کو تو آپ سے رجوع کرنے کا حکم مل چکا تھا۔ چنانچہ حدیث پاک کے الفاظ کچھ یوں ہیں کہ حضرت خص بن زید سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کو ایک مرتبہ طلاق دی اور پھر رجوع فرما لیا۔ شرین کریم نے اس حدیث پاک کی روح سے بہت زیادہ مسائل بیان فرمائے، جیسا کہ طلاق، رجوع وغیرہ کے احکامات، مگر اس حدیث پاک تشریح میں ایک اہم بات ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اللہ رب العزت کے یہاں قدر و منزلت اور مقبولت محبوبت بھی بیان کرتی ہے۔ بلا شبہ اس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت و کردار کے پہلوؤں کو اجالا کر دیا گیا ہے۔ دعا ہے اللہ واحد لا شریک آپ کے مرخوت پر انور پر اپنی لا تعداد اور رحمتوں کا نازل فرمائیں اور آپ کے صدقے ہمیں کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائیں، آمین۔ امید کرتی ہوں آج کا یہ ہمارا واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اب مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔